درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کفار کو یہ خوش فہمی تھی کہ جو ہم ظلم و تشدد کے پہاڑ ان مسلمانوں پر توڑ رہے ہیں اور جو ہم نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھی ہے یہاں پر، اس سے جو یہ تحریک ہے اسلام کی، یہ مشن ہے، یہ خود ہی اپنی موت مر جائے گا اور یہ تحریک اور یہ مشن ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ چند لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ خود ہی ایک دن اپنی ہمت ہار جائیں گے، دل برداشتہ ہو کر کے اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ آئیں گے اور انہی معبودوں کی پرستش اور پوجا کرنے لگیں گے جن کی ہم کرتے ہیں۔ یہ خود یہ لوگ پلٹ کر کے آئیں گے، لیکن ہر جگہ کافروں کو ناکامی ہو رہی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتے ان کی ساری کوششیں ناکام جاتی، اور روز بروز ڈے بائی ڈے اسلام آگے ہی بڑھ رہا تھا، اسلام کا مشن آگے بڑھ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے روز بروز کوئی نہ کوئی اسلام کے دامن میں آ جاتا۔ ان کے ظلم و تشدد سے پریشان ہو کر کے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے اپنے دو اچھے اور قابل لوگوں کو بھیجا نمائندہ بنا کر کے کہ یہ ان کو وہاں سے واپس لے آئیں، لیکن وہاں جانے کے بعد جو انہوں نے کوشش کی اس کوشش میں بھی ناکام رہے، اور بڑی ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ اور ناکامی کے ساتھ وہاں سے یہ دونوں لوگ واپس پلٹ آئے۔ تو یہاں بھی ان کو ناکامی ہوئی، اور یہ اس ناکامی کی وجہ سے بڑے ہی زیادہ غصے میں تھے، اور ناکامی اس قدر ہوئی تھی کہ یہ لوگ وہاں سے مسلمانوں کو نکلوانے کے لیے گئے تھے کہ مسلمانوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، نجاشی اپنے ملک سے انہیں واپس بھیج دے۔ تو نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے سے انکار کیا بلکہ خود بھی مسلمان ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے وہاں رہنے کا بہترین انتظام کر دیا، اور ہر طرح کی آزادی دے دی، ہر طرح کی سہولت فراہم کر دی کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آزادی کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، اپنے دین پر عمل کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد ان کا غصہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا، اور یہ اتنے غیظ و غضب میں تھے کہ یہاں مسلمانوں پر جو ان کا ظلم و تشدد اور تکلیفیں پہنچانے کا جو کام تھا وہ اور ڈبل ہو گیا، اور اس پر بھی ان کے لیے جو ایک اور سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوا وہ یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے اندر ان دونوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ اور حواس باختہ تھے، اب ان کا دماغ نہیں کام کرتا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ جو ان کا نبی ہے، جو ان کا رسول ہے، اس کی زندگی کی بتی گل کر دی جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اسے شہید کر دیا جائے، تبھی جا کر کے ہم اس پریشانی اور مصیبت سے باہر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جب یہ ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنی میٹنگ میں یہ بات طے کر لی، تو ابو طالب کو بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ تو ابو طالب اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے جو بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ تو بنو ہاشم کی انہوں نے ایک الگ میٹنگ بلائی اور ان سے مشورہ کیا، اور وہاں یہ بات طے پائی کہ ہم میں سے کوئی بھی جب تک زندہ ہے، ایک فرد بھی زندہ ہے، وہ کسی کو بھی انہیں ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دے گا، کسی کو ان تک پہنچنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور جب یہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو بنو عبد المطلب تھے، بالکل قریبی لوگ، وہ بھی آئیں، اور انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو بھی ہاتھ لگانے تک نہیں دیں گے، کسی کو قتل کرنے کی تو دور کی بات ہے، یہ آپ بالکل فکر نہ کریں اس بات کی۔ علامہ بلازری اس زمانے کے تاریخوں کو بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے انصاب الاشراف، اس میں لکھتے ہیں وعمد ابو طالب الی الشعب بابن اخی و بنی ہاشم و بنی عبد المطلب، کہتے ہیں کہ ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے اور اپنے قبیلے کے لوگ، یعنی قبیلے بنو ہاشم کے لوگ اور قبیلے بنو عبد المطلب کے لوگوں کو لے کر کے یہ اس گھاٹی میں چلے گئے جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا، اور کہا وکان امرہم واحدا
وقال نموت من عند آخرنا قبل ان یوصل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے وہاں پر ایک اتفاق کیا، ایک معاہدہ کیا کہ جب تک ہم میں سے آخری فرد، آخری شخص بھی زندہ ہے، کافروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دست درازی نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ قبیلے کے تمام لوگ، اس میں سبھی لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ خاندانی ایک حمیت تھی کہ خاندان کے فرد ہیں، اپنے خاندان کے کسی فرد پر ہاتھ نہیں اٹھانے دینا ہے، اس بنیاد پر سارے لوگ جو ہے مل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ شیب ابی طالب کی طرف چلے گئے۔ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، اور گھاٹی ایسی ہوتی ہے کہ بلند پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہاڑوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے خالی جگہ، اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب یہ ابو طالب کی گھاٹی تھی، ان کو وراثت میں ملی تھی اور ان کی ملکیت تھی یہ جگہ، اس وجہ سے اس کو شیب ابی طالب یا ابو طالب کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ تو تمام مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ اور قبیلہ بنو عبد المطلب کے لوگ، یہ تمام لوگ اس گھاٹی کی طرف منتقل ہو گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے وہ قیام پذیر ہو گئے، وہاں ٹھہر گئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر دست درازی سے جو کفار چاہتے ہیں بچایا جا سکے، ان کی حفاظت کی جا سکے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو مقاطعہ اور بائیکاٹ کا جو پورا واقعہ ہے ہم اسے کنٹینیو کریں گے، اور جو اس میں بہت سے اسباق اور دروس ہیں مسلمانوں کے لیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔